بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ غزوہ بدر۔ طاقت کا پہاڑ ابو جہل اور 2 کم عمر مجاہدین۔ بدر ایک بیضوی شکل کے میدان کا نام ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ میدان وادی یلیل میں ہے۔ اس کی لمبائی 5.5 میل اور چوڑائی 4.5 میل ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے 80 میل کی دوری پر ہے۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی شاہراہ اسی میدان سے ہو کر گزرتی۔ مکہ اور مدینہ جانے کے راستے بھی اسی مقام پر ملتے۔ بحر احمر کا ساحل یہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس میدان کے شمال اور جنوب میں 2 سفیدی مائل پہاڑیاں ہیں جو ریت سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ بدر کے مقام کو آج جو اہمیت حاصل ہے اس کی وجہ حق اور باطل کا وہ معرکہ ہے جو 2 ہجری میں رمضان کی 17 تاریخ کو وقوع پذیر ہوا۔ اس وقوع میں حق کو بے مثال تاریخی فتح نصیب ہوئی، باطل کو شرمناک شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس معرکے سے اسلام کی فتح و نصرت کا آغاز ہوا، اسلام پوری آب و تاب سے ظاہر ہونا شروع ہوا۔ اس طرح غزوہ بدر ایک عظیم انقلاب کی بنیاد ثابت ہوا۔ غزوہ بدر کا پس منظر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کے حوالے سے طلوع اسلام کی تحریک کا جائزہ لیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ پر دین اسلام کی دعوت کا اعلان کیا۔ قدرتی طور پر مکہ میں 2 گروہ پیدا ہوئے۔ پہلی جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، یہ تعداد میں تھوڑے تھے۔ دوسرا گروپ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے دین اسلام کو ماننے سے انکار کیا، یہ تعداد میں زیادہ تھے۔ یہ دین اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ منکرین اسلام نے مسلمانوں پر جبر و تشدد اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے۔ ایک طرف صبر و تحمل تھا، دوسری طرف زور و جبر تھا۔ یہ کشمکش 13 سال تک جاری رہی۔ آخرکار مسلمانوں پر سرزمین مکہ تنگ سے تنگ تر تو ہوتی چلی گئی۔ تب وہ آہستہ آہستہ اور خاموشی سے چوری چھپے مدینہ کی جانب ہجرت پر مجبور ہوئے، یہاں تک کہ آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ مکہ کو خیر باد کہا اور مدینے کو آباد کیا۔ مکہ کے قریشیوں نے اب ان تارکین وطن کو مدینے میں بھی چین اور سکھ سے رہنے نہیں دیا۔ ہوا یوں کہ ہجرت کے دوسرے سال قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس لوٹ رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے کے ساتھ 50,000 اشرفیوں کا مال و اسباب تھا۔ مکہ کے ہر مرد نے، ہر عورت نے اس تجارت میں اپنا سرمایہ لگایا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ اس راستے سے لوٹ رہا تھا جو مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا۔ چونکہ مال و اسباب زیادہ تھا، محافظ کم تھے، اور اس وقت جو حالات رونما ہو رہے تھے اس کے تحت قافلے کے لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان کہیں چھاپا مار کر تجارتی مال و اسباب لوٹ نہ لیں۔ ابو سفیان اس تجارتی قافلے کا سردار اور رہنما تھا جو مدینہ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے قافلے کو بدر کے درے سے گزرنے سے پہلے ایک مقام پر ٹھہرا دیا اور خود تنہا بدر کے شہر میں آیا جہاں وہ اکثر آیا جایا کرتا تھا، اس لیے وہ یہاں کے چپے چپے سے واقف تھا اور وہاں کے لوگوں کو بھی جانتا تھا۔ بدر کے شہر میں آ کر وہ سب سے پہلے اس مقام پر پہنچا۔ یہاں ایک کنواں تھا۔ شہر کا کوئی نہ کوئی فرد ہر وقت وہاں موجود رہتا۔ ابو سفیان وہاں پہنچا، وہاں موجود افراد سے معلوم کیا کہ شہر کا سردار اس وقت کہاں ملے گا۔ وہ اس سے جا کر ملا۔ اس نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے 2 اونٹ سوار یہاں سے گزرے ہیں، انہوں نے کنویں پر ٹھہر کر پانی پیا، اپنے اونٹوں کو بھی پلایا اور آگے بڑھ گئے۔ ابو سفیان اونٹوں کے قدموں کے نشانات ڈھونڈتا ہوا آگے بڑھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے اونٹوں کی تازہ لد نظر آئی۔ اس نے لد کا ایک گولا اٹھایا، اسے توڑا، اس میں سے گھاس کی بجائے کھجور کی گٹھلیاں نظر آئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اونٹ بدر کے نہیں بلکہ یہ مدینہ منورہ کے ہیں، کیونکہ مدینے والے اپنے اونٹوں کو گھاس کی بجائے کھجور کی گٹھلیاں کھلاتے ہیں۔ اس نشاندہی پر وہ سمجھ گیا کہ مدینے کے مسلم ان کے تعاقب میں ہیں اور انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے خطرے کی گھنٹی محسوس کی اور تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے قافلے میں جا پہنچا۔ ایک برق رفتار سانڈنی بردار کو اجرت دی، اسے مکہ کی طرف دوڑایا تاکہ اہل قریش مدد کو پہنچیں۔ سانڈنی سوار کو مکہ کی طرف روانہ کرنے کے بعد قافلے کو بحر احمر کے کنارے کنارے ایک منزل کی بجائے 2 منزل طے کرتا ہوا مکہ کی سمت کوچ کر گیا
اور اپنے قافلے کو مسلمانوں کی دسترس سے صاف نکال لایا۔ یہاں سانڈنی سوار نے مکہ پہنچتے ہی عرب کے دستور کے مطابق سانڈنی کے کان کاٹے، ناک چیری، کجاوا الٹا کیا، اپنا کرتا آگے سے پھاڑا اور بین کرنے لگا: اے قریش کے لوگو، اے مکہ کے باسیو، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو۔ تمہارا تجارتی قافلہ مال و اسباب جو ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے، مقام بدر پر مسلمانوں کی زد میں ہے۔ وہ کسی بھی وقت اسے لوٹ سکتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے اس مال و اسباب میں سے تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ پورے مکہ میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی، لہٰذا طے ہوا کہ جنگ کا طبل بجایا جائے اور اہل مسلمان کو ایسا سبق سکھایا جائے جسے وہ زندگی بھر یاد رکھیں۔ لہٰذا 1000 بہادروں کا لشکر تیار کیا گیا، جس کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ تھا۔ اس فوج میں 600 افراد زرہ پوش تھے، 100 سواروں کا ایک رسالہ تھا۔ یہ اسلحہ بند شتر سوار تھے۔ ہتھیاروں سے لیس گھڑ سواروں کی تعداد 200 تھی اور ہتھیاروں سے لیس پیادہ فوج کی تعداد 100 تھی۔ کھانے پینے کی وافر چیزیں ساتھ لی گئیں۔ عمرہ قریش میں سے عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نصر بن الحارث، ابو جہل، امیہ بن خلف باری باری 10 اونٹ ذبح کرتے اور اپنے ساتھیوں کی ضیافت کرتے۔ دل بہلانے کا ساز و سامان ہمراہ تھا۔ رات میں عیش و طرب کی محفلیں سجتی۔ غرض اہل قریش کا یہ لشکر بڑے تم تراک سے مدینہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا تاکہ تجارتی قافلے کو مسلمانوں سے بچا کر لایا جا سکے اور ان سے 2 ہاتھ بھی ہو جائیں اور انہیں سبق بھی سکھایا جائے۔ فوج کی روانگی کے وقت دشمنان اسلام نے، جن میں ابو جہل بھی تھا، کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی: اے رب کعبہ، دونوں میں سے جو دین تجھے پسند ہو، دونوں لشکروں میں سے جو لشکر عالی ہو، دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت زیادہ تقوی والی ہو، اور دونوں گروہوں میں سے جو گروہ زیادہ معزز ہو، فتح کا صحرا اس کے سر باندھنا۔ اہل قریش یہ دعا مانگتے وقت یہ جان رہے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نعوذ باللہ حق پر نہیں ہیں، جبکہ وہ سب کفر اور شرک، فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ دشمنان اسلام کا فوجی قافلہ مکہ سے بدر کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی قریش کا لشکر آدھا راستہ ہی میں تھا کہ دوسرے قاصد نے آ کر خبر دی کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو خطرے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوا ہے اور وہ عنقریب بحفاظت مکہ پہنچ رہا ہے۔ اس خبر سے لشکر قریش میں اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اب لڑنے مرنے سے کوئی فائدہ نہیں، مکہ واپس لوٹ چلو۔ دوسرا گروہ واپس لوٹنا نہیں چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ ہر حال میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے۔ ان میں ابو جہل پیش تھا۔ اس اختلاف کی وجہ سے بنی زہرہ، بنی ہنس، بنی عدی، بنی کعب اور بنی ہاشم کے لوگ واپس لوٹ گئے۔ ابو جہل، عتبہ، امیہ بن خلف اور ان کے ہم خیال افراد مدینہ کے مہاجرین و انصار کا زور توڑنے کے لیے بدر کی جانب بڑھے۔ اب ان کی تعداد 950 تھی۔ نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات سے ہر وقت باخبر رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم یہ بات آ چکی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ مدینے کے پاس سے گزر رہا ہے اور اس قافلے کی مدد کے لیے اہل قریش کی مسلح افواج مدینے کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ یہ مدافعت کا وقت تھا یا اپنا دفاع کرنا تھا۔ مدینے کے لوگوں کی جان، مال و اسباب، عزت و آبرو کی حفاظت کرنی تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے صورتحال رکھی کہ ایک طرف اہل قریش کا تجارتی قافلہ ہے جس کے پاس کروڑہ روپے کا مال و اسباب ہے، جو مدینے کے راستے میں مکہ کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری طرف دشمنان اسلام کی فوج جنوبی راستے سے مدینے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے پوچھا کہ اس صورتحال سے ہمیں کس طرح نپٹنا چاہیے۔ ایک گروہ کی رائے تھی کہ قافلے کے ساتھ کم لوگ ہیں، مال و اسباب زر کثیر کا ہے، اس پر حلہ بول دیا جائے اور ان کا تجارتی مال و اسباب لوٹا جائے۔ دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ دشمنان اسلام کی فوج سے ٹکر لی جائے، ان کا ضم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا جائے اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت کا یہی فیصلہ تھا کہ اہل مکہ کے کافروں اور مشرکوں سے جنگ کر کے ان کی طاقت توڑ دی جائے، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی تھی کہ حق کو حق کے ساتھ ثابت کیا جائے اور کفر و شرک کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا جائے، تاکہ حق کی حقانیت ظاہر ہو اور باطل
باطل کے ساتھ ثابت ہو جائے۔ لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حتمی فیصلے اور دوسرے گروہ کے خیال کے مطابق اپنا دفاع کرنے کے لیے لگ بھگ 300 مجاہدین کی فوج ترتیب دی گئی۔ ان میں سے صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے۔ کل 70 اونٹ تھے جن پر 300 مجاہدین باری باری سوار ہوتے۔ رسول اکرم نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس فوج کی قیادت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ہمراہ رمضان کی 16 تاریخ کو مدینہ منورہ سے بدر کی جانب کوچ فرمایا۔ ہجرت کے دوسرے سال کا یہ ایک اہم ترین واقعہ ہے۔